کہتے رہتے ہیں دعا کے واسطے بندے تیرے، کر دے پوری آرزو ہر بے کسوف مجبور کی۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی دکھیاری امت کی غمخواری کے مقدس جذبے کے تحت مدنی چینل کے سلسلے روحانی علاج اور استخارہ میں الحمدللہ عز و جل ایک بار پھر حاضر ہیں۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، اس سلسلے میں ہم استخارہ اور روحانی علاج سے متعلق موصول ہونے والے آپ کی فون کال اور ان کے جوابات اور ان کا حل الحمدللہ عز و جل قرآنی آیات، احادیث و طیبات، اقوال بزرگان دین رحمہم اللہ مبین اور 15ویں صدی کی عظیم علمی اور روحانی شخصیت شیخ طریقت امیر اہل سنت بانی دعوت اسلامی حضرت علامہ مولانا ابو بلال محمد الیاس ستار قادری رضوی ضیائی دامت برکاتہ العالیہ کے عطا کردہ روحانی علاج اور تعویذات عطاریہ کی روشنی میں پیش کرنے کی سعی کرتے ہیں۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائی اور مدنی چینل کے ناظرین، قبل اس کے کہ ہم آپ کے کالز کی طرف بڑھیں، آئیے لگے ہاتھوں سب سے پہلے ہم اچھی نیتیں بھی کر لیتے ہیں۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہی نیت المؤمن خیر من عمل، یعنی مسلمان کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے۔ اور یہ مدنی پھول بھی یاد رکھیے میٹھے میٹھے اسلامی بھائی اور مدنی چینل کے ناظرین، جتنی اچھی نیتیں زیادہ ہوں گی تو ثواب بھی انشاءاللہ عز و جل اتنا زیادہ ہمیں نصیب ہوگا۔ اور یہ مدنی پھول بھی یاد رکھ لیجئے کہ بغیر اچھی نیت کے کسی بھی عمل خیر کا ثواب نہیں ملتا۔ تو کوئی بھی ہم جائز کام کر رہے ہوں، مباح کام کر رہے ہوں، تو اس جائز کام سے قبل، مباح کام سے قبل اگر اچھی نیتیں کر لی جائیں تو اب وہ کام ہمارے لیے ثواب کا باعث بن جاتا ہے۔ تو آئیے ہم بھی اپنے سلسلے کے حوالے سے لگے ہاتھوں اچھی نیتیں بھی کر لیتے ہیں۔ آپ بھی نیت فرما لیجیے کہ رضا الہی عز و جل کے حصول کے لیے انشاءاللہ عز و جل ہم اپنے سلسلے روحانی علاج اور استخارہ کو اول تا آخر ملاحظہ کریں گے۔ اور یہ بھی نیت فرما لیجیے کہ جب جب اللہ تبارک و تعالیٰ کا نام پاک لیا جائے گا تو جل جلالہ کہیں گے، اور جب جب پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا نام پاک لیا جائے گا تو محبت اور شوق کے ساتھ جھوم جھوم کر درود شریف بھی پڑھیں گے۔ اور یہ بھی نیت فرمائیے کہ اس سلسلے میں جو دعائیں بیان کی جائیں گی، جو اوراد و وظائف بتائے جائیں گے اور جو مدنی پھول بیان کیے جائیں گے، انشاءاللہ عز و جل ان کو ہم تحریر بھی فرما لیں گے۔ حضرت سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فرمان حفاظت نشان قید العلم بالکتابہ، یعنی علم کو لکھ کر قید کر لو، تو اس پر عمل کی نیت کے ذریعے ثواب کمانے کی غرض سے ہمارے مدنی چینل کے ناظرین اپنے ساتھ ڈائری اور قلم لے کر اس سلسلے میں ہمتن گوشت تشریف رکھیے، اور جو دعائیں بیان کی جائیں، جو اوراد و وظائف پڑھنے کے لیے بتائے جائیں، جو روحانی علاج بتائے جائیں، پریشانیوں کے حل کے لیے، مسائل کے حل کے لیے، رزق میں برکت کے لیے، کاروبار میں برکت کے لیے، مصیبتیں دور ہونے کے جو وظائف بتائے جائیں، ان تمام مسائل کے حل کے لیے جو روحانی علاج بتائے جائیں، استخارے کرنے کے بعد آپ کو جو روحانی علاج بتائے جائیں تو ان کو تحریر بھی فرما لیجیے۔ انشاءاللہ عز و جل بہت ساری دعائیں، بہت سارے اوراد و وظائف اور بہت سارے مدنی پھول انشاءاللہ عز و جل ہمیں یاد ہو جائیں گے، اور بہت انشاءاللہ عز و جل علم دین کا خزانہ بھی ہاتھ آئے گا۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائی اور مدنی چینل کے ناظرین، آئیے درود پاک کی فضیلت بھی سن لیتے ہیں۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہے، مجھ پر درود پاک کی کثرت کرو، اللہ تعالی تم پر رحمت بھیجے گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، آئیے اب ہم بلا تاخیر آپ کی کالز کی طرف چلتے ہیں۔ یقیناً آپ نے کالز بھی ریکارڈ کروائی ہوں گی، اور روحانی علاج سننے کے لیے اور استخارے کروانے کے لیے یقیناً آپ منتظر بھی ہوں گے۔ تو آئیے بلا تاخیر اب ہم آپ کے کالز کی طرف چلتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ ہمارے مدنی چینل کے ناظرین ہم سے کیا معلوم کر رہے ہیں اور کیا روحانی علاج جاننا چاہ رہے ہیں، کس چیز کے بارے میں وہ استخارے کروانا چاہ رہے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ السلام علیکم۔
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سر میں استخارہ کروانا چاہتا ہوں. میرا نام محمد ندیم ہے. ہمارے اوپر سے قرضہ نہیں اترتا ہے. ہم بہت پریشانی ہے بہت گھر میں. بس یہی مسئلہ ہے ہمارا. ندیم بھائی استخارہ کروانا چاہتے ہیں, قرضہ نہیں اترتا اور اس کے علاوہ پریشانیاں بھی ہیں. اللہ تبارک و تعالی آپ کو بارے قرض سے خلاصی عطا فرمائے, آپ کی پریشانیاں دور فرمائے انشاءاللہ عز و جل. ندیم بھائی ہم آپ کو تھوڑی دیر کے بعد استخارہ کرنے کے بعد استخارے کا جواب بھی بتائیں گے اور روحانی علاج بھی انشاءاللہ عز و جل ہم آپ کو بتائیں گے. ہمارے ساتھ رہیے گا. مزید کالز ہوں تو بھی چلا دیجیے. عزیز میرا نام ہے سر, اور والدہ کا نام غلام سکینہ. سر میں نے اور جگہ پلاٹ لیا, وہ بنانا ہے, وہاں میرے لیے موافق ہے کے لیے استخارہ فرما دینا. ہم آپ کو بالکل بتائیں گے کہ جو آپ نے پلاٹ خریدا ہے تو آپ کے لیے وہ بنانا کیسا ہے, بہتر ہے یا نہیں. تھوڑی دیر کے بعد انشاءاللہ عز و جل ہم آپ کو بتاتے ہیں. مزید کالز ہوں تو بھی چلا دیجیے. السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. حضرت مجھے روحانی علاج جاننا تھا. کیا مجھے ابھی کچھ دنوں پہلے گلے میں چھالا وغیرہ ہو گیا, تو اس کے مطلب مجھے اس کے لیے روحانی علاج چاہیے تھا. مجھے گلے میں آپ کے چھالا ہو گیا ہے, اس کا روحانی علاج انشاءاللہ عز و جل عرض کرنے کی کوشش کریں گے. اپنے ساتھ آپ ڈائری اور قلم یہ رکھ لیجیے گا. آپ کے مسئلے کے حل کے لیے آپ کے گلے میں جو چھالا ہو گیا ہے اس سے حفاظت کا جو بھی آپ کو روحانی علاج بتایا جائے تحریر فرما لیجیے گا. مزید کالز ہوں تو بھی چلا دیجیے. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سکندر بات کر رہا ہوں پنڈی سے. میری والدہ کا نام خورشید بیگم ہے. میں 6 سال سے بے روزگار ہوں. کافی جگہ ٹرائی کی ہے لیکن بعض اوقات کام ہوتا ہے, بعد میں پھر رہ جاتا ہے. تو گھر میں پریشانی ہے, بیماری بھی ہے, اس کے لیے استخارہ کروانا. انشاءاللہ عز و جل ہم آپ کو بتائیں گے سکندر بھائی کہ 6 سال سے بے روزگاری کا مسئلہ ہے, کام ہو جاتا ہے پھر بند ہو جاتا ہے اور گھر میں بھی پریشانیاں ہیں. اللہ تبارک و تعالی آپ کے گھر کی تمام پریشانیاں دور فرمائیں, آپ کو اچھا اور حلال و آسان روزگار بقدر کفایت نصیب فرمائیں اور آپ کے گھر کی تمام پریشانیاں دور فرمائیں. سکندر بھائی آپ بھی اور ان کے علاوہ جن اسلامی بھائیوں نے کالز کی وہ بھی اور ہمارے مدنی چینل کے ناظرین بھی درود پاک پڑھیے. استخارے کیے جا رہے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. أمن تذكر جيران بذي سلام. أمن تذكر جيران بذي سلام. ما زجت دمعا جرى من مقلة بدم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. محمد سيد الكونين وثقلين. محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. هو الحبيب الذي ترجى شفاعته. هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین, ہمارے کچھ اسلامی بھائیوں نے استخارے کروائے. الحمدللہ عز و جل ان کے استخارے بھی کر دیے گئے. ترتیب وار جوابات بھی سماعت آپ فرما لیجیے. سب سے پہلے ہمارے ندیم بھائی
ندیم بھائی آپ نے کال کی اور آپ نے فرمایا کہ آپ کا قرضہ نہیں اتر رہا اور اس کے علاوہ کافی پریشانیاں بھی آپ کے ساتھ ہیں، تو اس حوالے سے آپ کا استخارہ کیا، تو استخارے میں فی الوقت آپ کے نہ تو کوئی جادو ہے، نہ عملیات ہیں، نہ اثرات ہیں، نہ نظر بد کا اشارہ آ رہا ہے، صرف وقتی طور پر آزمائش کا اشارہ آ رہا ہے، اور یہ بھی اشارہ آیا کہ انشاءاللہ عز و جل بہت جلد آپ کی یہ پریشانیاں دور ہو جائیں گی، بہت جلد آپ کا قرضہ بھی اتر جائے گا، بار قرض سے انشاءاللہ عز و جل آپ کو خلاصی نصیب ہوگی۔ اس کے علاوہ ندیم بھائی آپ قرضے سے نجات کا روحانی علاج بھی سماعت فرما لیجیے۔ آپ کو چاہیے کہ آپ ہر نماز کے بعد 11 مرتبہ اور صبح و شام 100 مرتبہ اور اول و آخر 11 بار درود شریف کے ساتھ اس دعا کو پڑھنے کا معمول بنا لیجئے۔ دعا بھی آپ سماعت فرما لیجئے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم اکفنی بحلالک عن حرامک واغننی بفضلک عمن سواک۔ یہ قرضہ اتارنے کا وظیفہ ہے۔ آپ کو چاہیے کہ ہر نماز کے بعد 11 بار اور صبح و شام 100 بار اس دعا کو پڑھیں، اور اول و آخر 11 مرتبہ درود شریف بھی آپ پڑھ لیجئے۔ انشاءاللہ عز و جل آپ کو بار قرض سے خلاصی نصیب ہوگی، اور انشاءاللہ عز و جل ایسے اسباب پیدا ہو جائیں گے کہ آپ کا تمام قرضہ اتر جائے گا۔ اور اس دعا کے بارے میں تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا کہ اگر کسی پر پہاڑ جتنا بھی قرضہ ہوگا، تو صدق دل کے ساتھ پڑھنے کی برکت سے انشاءاللہ عز و جل اس کا تمام قرضہ اتر جائے گا۔ تو ندیم بھائی آپ نے بھی فرمایا کہ بار قرض تلا دبا ہوا ہوں، تو آپ بھی صدق دل کے ساتھ، یقین کامل کے ساتھ ہر نماز کے بعد 11 مرتبہ اور صبح و شام 100 مرتبہ اس دعا کو پڑھنے کا آپ معمول بنائیے۔ انشاءاللہ عز و جل آپ کا تمام قرضہ اتر جائے گا۔ اور اگر یہ روحانی علاج ابھی آپ کو یاد نہ ہو سکا ہو تو یہ روحانی علاج مدنی پنصورہ کے باب فیضان اوراد کے صفحہ نمبر 243 پر یہ لکھا ہوا ہے۔ اگر ابھی آپ کو یاد نہ ہو سکا ہو یا آپ نے تحریر نہ فرمایا ہو تو آپ مکتبۃ المدینہ سے یہ ہدیۃً حاصل فرما لیجئے، اور اس میں سے یہ روحانی علاج آپ یاد کر لیجئے۔ انشاءاللہ عز و جل پابندی کے ساتھ پڑھنے کی برکت سے آپ کا تمام قرضہ اتر جائے گا۔ اور ساتھ ساتھ کوشش کیجئے کہ فرائض کی پابندی کریں، صدقہ اور خیرات بھی اپنا وقتاً فوقتاً یہ کرتے رہا کریں، انشاءاللہ عز و جل تمام پریشانیاں بھی دور ہو جائیں گی۔ اگر آپ کے علاقے میں تعویذات عطاریہ کے بستے موجود ہوں تو ہمارے تعویذات عطاریہ کے بستوں سے بھی الحمدللہ عز و جل ایک پرچہ ملتا ہے جس میں یہ قرضہ اتارنے کا وظیفہ لکھا ہوا ہے، تو آپ ہمارے تعویذات عطاریہ کے بستے سے بھی آپ رابطہ فرما سکتے ہیں، اور یہ دعائیہ پرچہ بھی آپ حاصل فرما لیجئے جس میں قرضہ اتارنے کا روحانی علاج لکھا ہوا ہے، وظیفہ لکھا ہوا ہے۔ اس کو آپ پڑھیں پابندی کے ساتھ، انشاءاللہ عز و جل آپ کی تمام پریشانیاں بھی دور ہوں گی، بار قرض سے خلاصی بھی نصیب ہوگی۔ اس کے بعد ہمارے عبدالعزیز بھائی آپ نے کال کی اور آپ نے فرمایا کہ ایک جگہ آپ نے پلاٹ خریدا ہے، اب اس کو آپ بنانا چاہ رہے ہیں، تو بنانا کیسا ہے؟ تو عبدالعزیز بھائی آپ کا استخارہ کیا گیا تو استخارے میں بہتری کا اشارہ آ رہا ہے، بالکل آپ نے جو مکان خریدا ہے بالکل آپ اس کو بنا سکتے ہیں۔ ہم آپ کے لیے دعا گو بھی ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی آپ کے تمام جائز کاموں کو پورا فرمائے اور اس میں آنے والی رکاوٹوں کو دور فرمائے۔ ساتھ ساتھ آپ روحانی علاج بھی سماعت فرما لیجئے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ میں نے جو پلاٹ خریدا ہے، جو مکان خریدا ہے، وہ میری مرضی کے مطابق اور بہتر سے بہتر وہ بن سکے، بہتر سے بہتر اس کی تعمیر ہو سکے، تو اس کا روحانی علاج سماعت فرما لیجئے۔ آپ کو چاہیے کہ آپ پلاٹ کا کام شروع کروانے سے پہلے 20 مرتبہ یا نافع آپ پڑھ لیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ صفاتی نام ہے، یا نافع یا نافع یا نافع، 20 مرتبہ یہ پڑھ لیں، پھر اس کی تعمیرات کا کام آپ شروع کروائیں، انشاءاللہ عز و جل آپ کی مرضی کے مطابق آپ کا کام پورا ہوگا۔ اور یہ روحانی علاج ایسا ہے میٹھے میٹھے اسلامی بھائی اور مدنی چینل کے ناظرین، کسی بھی کام کو شروع کرنے سے قبل اگر ہم چاہتے ہیں کہ یہ کام ہماری مرضی کے مطابق ہو، ہماری منشا کے مطابق ہو، کیونکہ ہر شخص چاہتا ہے کہ میرا جو بھی جائز کام ہے وہ پورا ہو اور اس میں رکاوٹیں نہ آئیں، جیسا میں چاہتا ہوں ویسا پورا ہو، ایسا یہ مجرب روحانی علاج ہے۔ اور شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ نے مدنی پنصورہ کے باب فیضان اوراد میں تحریر فرمایا ہے کہ جو کوئی کسی کام کو شروع کرنے سے قبل 20 مرتبہ یا نافع پڑھ لیا کریں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ صفاتی نام ہے، یا نافع پڑھ لیا کریں، انشاءاللہ عز و جل وہ کام اس کی مرضی کے مطابق پورا ہوگا۔
تو آپ بھی اور ہمارے مدنی چینل کے ناظرین بھی جو ہمارے ساتھ اس سلسلے میں شامل ہوں، تو کوئی بھی وہ کام شروع کریں تو کسی بھی جائز کام کو شروع کرنے سے قبل 20 مرتبہ یا نافیوں پڑھ لیا کریں، انشاءاللہ عز و جل آپ کے تمام جائز کام پورے ہو جائیں گے۔ اس کے بعد ہمارے ایک اسلامی بھائی ہیں جنہوں نے فرمایا کہ گلے میں ان کے چھالا ہو گیا ہے، تو اس کا روحانی علاج آپ نے معلوم کیا، تو روحانی علاج آپ سماعت فرما لیجئے۔ آپ کو چاہیے کہ آپ 111 مرتبہ یا سلامو، اللہ تبارک و تعالی کا یہ صفاتی نام ہے، یا سلامو پڑھ کر اپنے ہاتھوں پہ دم کر کے گلے پر آپ پھیر لیں، انشاءاللہ عز و جل گلے کے چھالے بھی ختم ہو جائیں گے۔ اس کے علاوہ آپ ہمارے تعویذات عطاریہ کے بستے سے رابطہ کیجئے، گلے کے لیے ایک مخصوص تعویذ دیا جاتا ہے، تو وہ گلے کے جملہ امراض کے لیے ہوتا ہے۔ وہ گلے میں کسی کے درد ہو یا چھالے ہو چکے ہوں یا آواز خراب ہو چکی ہو یا وہ کوئی ہکلاقتا ہو، تو اس طرح کی جو بھی مسائل ہوں تو آپ ہمارے تعویذات عطاریہ کے بستے سے رابطے فرمائیے۔ گلے کے لیے مخصوص ایک تعویذ دیا جاتا ہے، وہ تعویذ آپ حاصل فرما لیجئے اور اس کو استعمال کیجئے، انشاءاللہ عز و جل بہت جلد آپ کے گلے کے چھالے بھی ختم ہو جائیں گے اور شفا بھی نصیب ہوگی۔ اس کے بعد ہمارے سکندر بھائی نے راول پنڈی سے کال کی، آپ نے فرمایا سکندر بھائی کہ 6 سال سے بے روزگاری کا سلسلہ ہے، کام شروع ہوتا ہے پھر بند ہو جاتا ہے اور گھر میں بھی کچھ پریشانیاں ہیں، تو اس حوالے سے آپ روحانی علاج سماعت فرما لیجئے۔ سکندر بھائی آپ کو چاہیے کہ آپ فجر کی نماز جب پڑھنے کے لیے مسجد میں جائیں تو فجر کے فرض اور سنتوں کے درمیان جو وقت ہوتا ہے، فجر کے فرض اور سنتوں کے درمیان 550 مرتبہ یا رزاقو، اللہ تبارک و تعالی کا یہ صفاتی نام ہے، یا رزاقو یا رزاقو یا رزاقو 550 مرتبہ پڑھ لیا کیجئے، انشاءاللہ عز و جل رزق میں برکت پیدا ہوگی، رزق میں کشادگی پیدا ہوگی اور رزق میں انشاءاللہ عز و جل برکت ہی برکت ہوگی۔ ساتھ ساتھ نمازوں کی پابندی بھی سکندر بھائی یہ ضروری ہے، فرائض کی پابندی کیجئے، اشراق الضحیٰ کی نماز بھی ادا کرتے رہا کریں، نماز چاش بھی ادا کرتے رہا کریں کہ نماز چاش کی برکت سے بھی الحمدللہ عز و جل رزق میں برکت ہوتی ہے، کشادگی پیدا ہوتی ہے۔ اگر ہم چاہتے ہیں میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین رزق میں برکت ہو، کشادگی ہو، وسعت پیدا ہو، تو فرائض کی پابندی کے ساتھ ساتھ نماز چاش کی پابندی بھی کیجیے اور پڑھنے کے لیے جو بھی روحانی علاج بتائے گئے اس پر بھی عمل فرمائیے، انشاءاللہ عز و جل رزق میں برکت ہوگی۔ اور ساتھ ساتھ آپ نے یہ بھی فرمایا کہ کام میرے پورے نہیں ہوتے، تو آپ بھی کسی بھی کام کو شروع کرنے سے قبل 20 مرتبہ یا نافیوں پڑھ لیا کریں، انشاءاللہ عز و جل آپ کے تمام جائز کام پورے ہوں گے۔ اور اس کے علاوہ سکندر بھائی چونکہ آپ نے راول پنڈی سے کال کی، تو راول پنڈی میں کئی مقامات پر الحمدللہ عز و جل تعویذات عطاریہ کے بستے موجود ہیں، آپ ہمارے فیضان مدینہ بھی رابطہ فرما لیجئے، فیضان مدینہ راول پنڈی تشریف لے آئیے، یہاں پر بھی الحمدللہ عز و جل تعویذات عطاریہ دیے جاتے ہیں۔ آپ اپنی بے روزگاری دور کرنے کے لیے روزگار میں برکت کے تعویذات عطاریہ بھی حاصل فرما لیجئے، اور اس کے علاوہ گھر میں برکت کے، گھر میں امن و سکون کے تعویذات عطاریہ بھی حاصل فرمائیے، پریشانیاں دور ہونے کی آپ کارڈ بھی کروا لیجئے ہمارے تعویذات عطاریہ کے بستے سے، انشاءاللہ عز و جل آپ کو اچھا روزگار نصیب ہوگا، حلال و آسان روزگار نصیب ہوگا، پریشانیاں بھی دور ہو جائیں گی گھر کی، اور کام بھی انشاءاللہ عز و جل آپ کے پورے ہوتے چلے جائیں گے۔ لیکن ایک بات سماعت فرمائیے آپ بھی، اور جن اسلامی بھائیوں نے استخارے کروائے وہ بھی ایک بات سماعت فرما لیجئے کہ حقیقت حال اللہ تبارک و تعالی ہی بہتر جانتا ہے، اور یہ مسئلہ بھی یاد رکھیے کہ استخارے سے یقینی علم غیب حاصل نہیں ہوتا۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائی اور مدنی چینل کے ناظرین، پریشانیوں سے نجات کا اور رزق میں برکت کا، مفلسی دور کرنے کا، تنگ دستی دور کرنے کا ایک بہترین علاج دعوت اسلامی کے مدنی قافلوں میں سفر کرنا بھی ہے۔ صدق دل کے ساتھ، یقین کامل کے ساتھ، اس نیت کے ساتھ آپ دعوت اسلامی کے مدنی قافلوں میں سفر کیجیے اور نیت بھی فرمائیے کہ میں انشاءاللہ عز و جل دعوت اسلامی کے مدنی قافلوں میں سفر کر کے وہاں جا کر راہ خدا عز و جل میں دعا کروں گا، تو اللہ کے کرم سے امید ہے کہ انشاءاللہ عز و جل میری پریشانیاں بھی دور ہوں گی، میری قرض داریاں بھی دور ہوں گی، رزق کی بے برکتیاں بھی دور ہوں گی، گھر کی بے برکتیاں بھی دور ہوں گی، اور انشاءاللہ عز و جل اس نیت کے ساتھ دعوت اسلامی کے مدنی قافلوں میں سفر کریں کہ میں دعوت اسلامی کے مدنی قافلوں میں سفر کر کے راہ خدا عز و جل میں سفر کر کے وہاں جا کر انشاءاللہ عز و جل دعا کروں گا، تو اللہ کے کرم سے امید ہے کہ انشاءاللہ عز و جل ہماری تمام جائز دعائیں بھی قبول ہوں گے۔ آئیے میٹھے میٹھے اسلامی بھائی اور مدنی چینل کے ناظرین، آپ کی مزید آپ کی کالز کی طرف چلتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ ہمارے مدنی چینل کے ناظرین ہم سے کیا معلوم کر رہے ہیں۔
السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ جی وبرکاتہ. میرا نام عبدالغفور ہے. میری والدہ کا نام حمیدہ بی بی ہے. تقریباً 2.5 ماہ پہلے فیصل آباد کے حدود میں میری گاڑی جو ہے نا وہ ڈکیٹی کر کے وہ چھین کر مجھ سے لے گئے تھے. تو اس کا میں نے استخارہ کروانا ہے کہ کیا وہ مجھے واپس مل جائے گی یا نہیں مل جائے گی. اگر مل جائے گی تو اس کے لیے مجھے کیا عمل کرنا ہوگا؟ اللہ تعالیٰ آسانی فرمائے. عبدالغفور بھائی اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی تمام پریشانیاں دور فرمائے. بالخصوص جو ڈکیتی کر کے آپ کی گاڑی لے کر چلے گئے ہیں, جو آپ سے چھین کر لے گئے ہیں, اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے اسباب پیدا فرمائے کہ آپ کی وہ چیز اللہ کرے آپ کو واپس مل جائے. اور الحمدللہ عز و جل ایسے روحانی علاج موجود ہیں. شیخ طریقت امیر اہل سنت بانی دعوت اسلامی حضرت علامہ مولانا ابو بلال محمد الیاس ستار قادری رضوی ضیائی دامت برکاتہم العالیہ کہ الحمدللہ عز و جل ایسے عطا کردہ روحانی علاج موجود ہیں کہ ان روحانی علاج پر عمل کرنے کی برکت سے وہ مال بھی مل گیا اور جو پیسے وغیرہ چوری کر کے لے گئے تھے وہ بھی مل گئے. انشاءاللہ عز و جل عبدالغفور بھائی ہم آپ کو بھی بتائیں گے, استخارہ بھی کریں گے کہ دیکھیں استخارے میں کیا اشارہ ملتا ہے, اور پھر پڑھنے کے لیے انشاءاللہ عز و جل ہم آپ کو اس کا روحانی علاج بھی بتائیں گے. تھوڑا سا انتظار فرمائیے گا, اپنے ساتھ ڈائری اور قلم یہ رکھ لیجیے گا. پڑھنے کے لیے آپ کو جو بھی روحانی علاج بتایا جائے تو اس کو تحریر فرما لیجیے گا. مزید کالز ہوں تو بھی چلا دیجیے. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نسیم بات کر رہا ہوں. میری امی کا نام نسیم اختر ہے. تو میرے ساتھ یہ مسئلہ ہے کہ میں اپنی زندگی میں بہت ہی زیادہ پریشان کہ میں جب بھی کوئی نئے کام کرنے کا سوچتا ہوں, نماز کا, روزے کا, اور جیسے وہ نماز روزہ میں پڑھتا ہوں تو مجھے عجیب و غریب خیال آتے ہیں, کفر جیسے خیال آتے ہیں کہ یہ دنیا نہیں ہے, یہ قیامت نہیں ہے, یہ کچھ نہیں ہے, یہ فیک ہے, عجیب و غریب. لیکن جب نماز روزے سے پہلے ختم کر لیتا ہوں تو بعد میں ایسے ہوتا ہوں تو مجھے بہت زیادہ نئے کام کرنے کو دل کرتا ہے. اللہ عز و جل. وسیم بھائی آپ نے فرمایا کہ زندگی میں بہت زیادہ پریشان ہیں. کیوں پریشان ہیں؟ آپ مایوس نہ ہوں, اللہ کی رحمت پر کامل بھروسہ رکھیں, یقین رکھیں. انشاءاللہ عز و جل پریشانیاں بھی دور ہوں گی. اور آپ نے جو فرمایا کہ وسوسے بہت زیادہ آتے ہیں, کفریہ خیالات آتے ہیں, اس کا بھی انشاءاللہ عز و جل ہم آپ کو روحانی علاج عرض کریں گے. وسیم بھائی آپ بھی اپنے ساتھ ڈائری اور قلم یہ رکھ لیجئے گا. پڑھنے کے لیے آپ کو جو بھی روحانی علاج بتایا جائے, پریشانیوں کے حل کے لیے, وسوسوں سے نجات کے لیے جو بھی روحانی علاج آپ کو بتایا جائے تو تحریر فرما لیجئے گا. مزید کالز ہوں تو بھی چلا دیجیے. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی میرا نام ظفر اقبال ہے. مجھے شوگر ہے جی, شوگر کے بارے میں پتہ کرنا تھا. ظفر اقبال بھائی شوگر ہے, اللہ تبارک و تعالی آپ کو شفا عطا فرمائے, صحت تندرستی عطا فرمائے. انشاءاللہ عز و جل ہم آپ کو اس کا روحانی علاج عرض کریں گے. آپ بھی اپنے ساتھ ظفر اقبال بھائی ڈائری اور قلم یہ رکھ لیجئے گا. پڑھنے کے لیے جو بھی آپ کو وظیفہ بتایا جائے, شوگر کا جو بھی روحانی علاج بتایا جائے تو تحریر فرما لیجئے گا. مزید کالز ہوں تو بھی چلا دیجیے. میرا نام محمد عارف ہے. میں 5 سال سے بیمار رہتا ہوں اور میرے کمر میں درد رہتا ہے, بہت پریشان ہوں. 5 سال سے بیمار ہیں, کمر کی تکلیف ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو شفا عطا فرمائے, صحت تندرستی عطا فرمائے. عارف بھائی آپ کو بھی انشاءاللہ عز و جل ہم اس کا روحانی علاج عرض کریں گے. آپ بھی اپنے ساتھ ڈائری اور قلم یہ رکھیے گا, کیونکہ روحانی علاج پھر آپ نے تحریر بھی فرمانا ہے نا, اور پڑھنا بھی ہے اس کو, تو ڈائری اور قلم یہ رکھ لیجئے گا. جو بھی روحانی علاج بتایا جائے تحریر فرما لیجئے گا. مزید کالز ہوں تو بھی چلا دیجیے. میری والدہ کو کمر کی درد بہت ہے, اس کے بارے میں کچھ ارشاد فرما دیجیے. والدہ کو کمر کا درد ہے, تکلیف رہتی ہے, اللہ تبارک و تعالی شفا عطا فرمائے, صحت تندرستی عطا فرمائے. انشاءاللہ عز و جل ہم آپ کی والدہ کے لیے اس کا روحانی علاج بتائیں گے. مزید کالز ہوں تو بھی چلا دیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام باسط ہے اور میں راولپنڈی سے بات کر رہا ہوں. میری والدہ محترمہ کا نام طاہرہ سلطان ہے. میرا آپ سے یہ سوال ہے کہ میں باہر کے لیے جاب کے لیے کوشش کر رہا ہوں, دبئی وغیرہ کے لیے, تو اس میں اگر استخارہ فرما دیں کہ کیا میرے لیے بہتر ہے یا میں نہ جاؤں. اور دوسرا ایک اور بھی آپ سے التماس ہے کہ میری وائف کافی بیمار وغیرہ رہتی ہے, تو اس کے لیے بھی کچھ علاج وغیرہ ہو تو وہ بھی بتا دیں. بیرون ملک جانے کی کوشش کر رہے ہیں تو جانا کیسا ہے, انشاءاللہ عز و جل ہم آپ کو اس کا روحانی علاج بھی بتائیں گے. استخارہ بھی کر کے ہم آپ کو بتائیں گے. استخارے کے بعد ہی پتہ چلے گا کہ بیرون ملک جانا آپ کے لیے بہتری کا اشارہ آ رہا ہے یا نہیں آ رہا. اس کے علاوہ اپنے گھر والوں کا بھی مسئلہ بیان فرمایا کہ گھر والے آپ کے اکثر بیمار رہتے ہیں, ان کا بھی انشاءاللہ عز و جل ہم آپ کو روحانی علاج بتائیں گے. آپ بھی
درود پاک پڑھی عبد الباسط بھائی، اور ہمارے مدنی چینل کے ناظرین اور بالخصوص ہمارے وہ اسلامی بھائی جنہوں نے کالز کی اور استخارے کرنے کا کہا، وہ بھی درود پاک پڑھیں۔ استخارے کیے جا رہے ہیں، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. أمن تذكر جيران بذي سلام، أمن تذكر جيران بذي سلام، ما زجت دمعا جرى من مقلة بدم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. محمد سيد الكونين وثقلين، محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، ہمارے کچھ اسلامی بھائیوں نے استخارے کروائے، الحمدللہ عز و جل ان کے استخارے کر دیے گئے. ترتیب وار جوابات بھی سماعت فرما لیجیے. سب سے پہلے ہمارے عبد الغفور بھائی، آپ نے فرمایا کہ 2.5 ماہ پہلے کچھ ڈاکو آپ کی گاڑی چوری کر کے لے گئے، آپ سے چھین کے لے گئے، اور آپ نے فرمایا کہ استخارہ کر کے دیکھ لیجئے کیا مسئلہ ہے، واپس بھی ملے گی یا نہیں ملے گی، اور اس کا روحانی علاج بھی آپ نے معلوم کیا. تو عبد الغفور بھائی، آپ کا استخارہ کیا تو استخارہ میں اشارہ آ رہا ہے کہ انشاءاللہ عز و جل آپ کی گاڑی بخیر و عافیت مل جائے گی انشاءاللہ عز و جل. اور یہ بھی اشارہ آیا کہ بہت جلد انشاءاللہ عز و جل آپ کی گاڑی مل جائے گی. اچھا، روحانی علاج بھی آپ سماعت فرما لیجئے. آپ کو چاہیے کہ آپ 2 رکعت نماز نفل پڑھیں، 2 رکعت نماز نفل پڑھیں، اور اس کے ہر سجدے میں 3 مرتبہ سبحان ربی الاعلیٰ پڑھنے کے بعد 75 مرتبہ یا مذلو یا مذلو یا مذلو یا مذلو 75 مرتبہ پڑھ لیا کریں. انشاءاللہ عز و جل آپ کی گاڑی بہت جلد آپ کو واپس مل جائے گی، اور ایسے اسباب انشاءاللہ عز و جل پیدا ہو جائیں گے کہ وہ جو گاڑی لے کر گئے ہیں کہ انشاءاللہ عز و جل وہاں سے وہ گاڑی خود ہی آپ کے پاس آ جائے گی، آپ تک انشاءاللہ عز و جل پہنچ جائے گی. پر شرط یہ ہے کہ صدق دل کے ساتھ، یقین کامل کے ساتھ اس روحانی علاج پر آپ عمل فرمائیے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا بھی کیجیے، صلاۃ الحاجات پڑھ کر دعا کریں، انشاءاللہ عز و جل آپ کی گاڑی واپس آ جائے گی، مل جائے گی آپ کو. ایک بار پھر اسی روحانی علاج کو سماعت فرما لیجیے. اگر آپ کو سمجھ نہ آیا ہو یا تحریر نہ فرمایا ہو آپ نے تو دوبارہ آپ تحریر فرما لیجیے. 2 رکعت نماز نفل پڑھیں، اور اس کے ہر سجدے میں 3 مرتبہ سبحان ربی الاعلیٰ پڑھنے کے بعد 75 مرتبہ یا مذلو یا مذلو یا مذلو یہ پڑھ لیا کریں. انشاءاللہ عز و جل آپ کی گاڑی واپس آپ کو مل جائے گی. میٹھے میٹھے اسلامی بھائی اور مدنی چینل کے ناظرین، ایسا یہ مجرب وظیفہ ہے، ایسا مجرب یہ عمل ہے. اگر آپ کی کوئی چیز چوری ہو گئی ہو، آپ کا کوئی سامان چوری ہو گیا ہو، ہمارے مدنی چینل کے ناظرین جو ہمارے ساتھ اس سلسلے میں شامل ہیں ان کے لیے بھی عرض کیا جا رہا ہے، وہ بھی اس پر عمل کر سکتے ہیں. جیسے عبد الغفور بھائی نے کال کی اور اپنا مسئلہ بیان فرمایا کہ گاڑی چوری ہو گئی ہے، تو ہماری جو مدنی چینل کے ناظرین ہمارے ساتھ اس سلسلے میں شامل ہیں، اگر آپ کے ساتھ بھی اس طرح کا کوئی مسئلہ ہو کہ آپ کی کوئی چیز چوری ہو گئی ہو، گاڑی چوری ہو گئی ہو، یا ڈاکو چوری کر کے لے گئے ہوں یا چھین کر لے گئے ہوں، اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہمیں ہمارا حق واپس مل جائے، ہمیں ہماری چیز واپس مل جائے، تو آپ بھی اس پر عمل کر سکتے ہیں کہ 2 رکعت نماز نفل پڑھیں،
اور اس کے ہر سجدے میں 3 بار سبحان ربی الاعلیٰ جیسے ہر سجدے میں پڑھا جاتا ہے، 3 مرتبہ سبحان ربی الاعلیٰ پڑھنے کے بعد 75 مرتبہ یا مذلو آپ یہ پڑھ لیا کریں، انشاءاللہ عز و جل آپ کی وہ چیز واپس آپ کو مل جائے گی۔ اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہم پیش کے ہی ایسا حصار باندھ لیں، ایسا عمل کر لیں، ایسا وظیفہ پڑھ لیں کہ ہماری کوئی چیز چوری ہی نہ ہو، ہماری کوئی چیز گم ہی نہ ہو، یا ہم سے کوئی چیز ہمارا حق ہم سے کوئی چھین کر نہ لے جائے، تو اس کا بھی آپ روحانی علاج سماعت فرما لیجئے۔ آپ کو چاہیے کہ آپ اپنی چیزوں پر، اپنے مال پر، اپنے پیسوں پر، اپنی قیمتی اشیاء پر 10 مرتبہ یا جلیلو، اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ صفاتی نام ہے یا جلیلو یا جلیلو، یہ پڑھ کر آپ دم کر دیا کریں، انشاءاللہ عز و جل آپ کا وہ مال چوری ہونے سے محفوظ رہے گا اور کوئی چھین کر بھی نہیں لے جا سکے گا۔ اور یہ روحانی علاج الحمدللہ عز و جل مکتبۃ المدینہ کی مطبوعہ مدنی پنصورہ کے باب فیضان اوراد میں بھی یہ روحانی علاج لکھا ہوا ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ میری گاڑی چوری نہ ہو، یا پارکنگ پہ آپ بالفرض گاڑی کھڑی کر کے کہیں جا رہے ہیں اپنے کام کے سلسلے میں، تو پارکنگ پہ آپ نے گاڑی کھڑی کی یا فٹ پاتھ پہ گاڑی کھڑی کی، تو آپ 10 مرتبہ یا جلیلو پڑھیں، اپنی گاڑی پہ دم کر دیں۔ جب آپ گھر سے نکلنے لگیں تو اس وقت بھی آپ اپنے اوپر، اپنی قیمتی اشیاء پر، اپنی گاڑی پر 10 مرتبہ یا جلیلو پڑھ کر دم کر دیا کریں، انشاءاللہ عز و جل آپ کا مال بھی چوری ہونے سے محفوظ رہے گا، آپ کی قیمتی اشیاء بھی چوری ہونے سے محفوظ رہیں گی، اور آپ کی گاڑیاں بھی چوری ہونے سے محفوظ رہیں گی۔ تو اس روحانی علاج پر عمل فرمائیے، انشاءاللہ عز و جل اللہ کے کرم سے امید ہے کہ ایسی نوبت ہی نہیں آئے گی کہ گاڑیاں وغیرہ چوری ہو جائیں یا گاڑیاں ہم سے چھین جائیں۔ الحمدللہ عز و جل ایسے مجرب یہ روحانی علاج ہیں، ان کی اتنی برکتیں ہیں روحانی علاج پر عمل کرنے کی۔ تو عبدالغفور بھائی، جو آپ نے کال کی کہ گاڑی آپ کی چوری ہو گئی تھی، تو آپ کو جو روحانی علاج پڑھنے کے لیے بتایا گیا اس پر پابندی کے ساتھ عمل فرمائیے، تا حصول مراد اس عمل کو جاری رکھیں، انشاءاللہ عز و جل آپ کی گمشدہ شے آپ کو واپس مل جائے گی۔ اور چاہے تو آپ ہمارے تعویذات عطاریہ کے واسطے سے رابطہ بھی فرما لیجیے، تعویذات بھی حاصل فرما لیجیے، انشاءاللہ عز و جل بہت جلد آپ کی گاڑی آپ کو مل جائے گی۔ اس کے بعد ہمارے وسیم بھائی، آپ نے کال کی اور آپ نے فرمایا کہ زندگی میں بہت زیادہ پریشان رہتا ہوں۔ تو کیوں پریشان رہتے ہیں بھائی؟ پریشان نہیں ہونا چاہیے، مایوس نہیں ہونا چاہیے، نا امید نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ کی عبادت کریں، فرائض کی پابندی کریں، صدقہ خیرات کرتے رہیں۔ پریشانیاں تو دیکھیں ہر ایک کے ساتھ آتی رہتی ہیں، پریشانیاں انسان کو مضبوط بناتی ہیں، حالات کے ساتھ مقابلہ کرنا سیکھیں، اور جب بھی کوئی مشکل وقت آ جائے، کوئی پریشانی آ جائے، تو شکوہ شکایت کرنے کے بجائے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کے لیے ہاتھ اٹھا دیجیے۔ جس طرح ہم لوگوں کے سامنے شکوہ شکایت کرتے ہیں، کوئی پریشانی آ جاتی ہے، کوئی مصیبت آ جاتی ہے، تو جس طرح دل سے ہم اپنی پریشانی دوسروں کو بیان کر رہے ہوتے ہیں، دوسروں کے سامنے اپنی پریشانی کا اظہار کر رہے ہوتے ہیں، یا شکوہ شکایت کر رہے ہوتے ہیں، یا واویلا مچا رہے ہوتے ہیں، یا بے صبری کا مظاہرہ کر رہے ہوتے ہیں، تو شکوہ شکایت کرنے کے بجائے، بے صبری کا مظاہرہ کرنے کے بجائے، دوسروں کے سامنے اظہار کرنے کے بجائے، اگر ہم خالصتاً اللہ کی رضا کے لیے اللہ کی بارگاہ میں دست دعا دراز کر کے اللہ کی بارگاہ میں اپنی پریشانیوں کا اظہار کریں، اپنی پریشانیوں کے حل کے لیے دعا کریں، تو کیوں نہ ہماری پریشانیاں دور ہوں گی۔ جب بھی کوئی پریشانی آ جائے تو شکوہ شکایت کرنے کے بجائے، بے صبری کا مظاہرہ کرنے کے بجائے اللہ کی بارگاہ میں دعا کرنا سیکھیں۔ ہم اللہ کی بارگاہ میں دعائیں کریں، انشاءاللہ عز و جل ہماری پریشانیاں بھی دور ہوں گی۔ یاد رکھیے، پریشانیاں دور کرنے والی ذات یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعائیں کریں، فرائض کی پابندی کریں، نمازوں کی پابندی کر کر اور نیک اعمال کر کے اللہ کی بارگاہ میں دعا کریں، روحانی علاج پر عمل کر کے اللہ کی بارگاہ میں دعائیں کریں، انشاءاللہ عز و جل پریشانیاں بھی دور ہوں گی، مصیبتیں بھی دور ہوں گی۔ تو وسیم بھائی، آپ نے جو فرمایا کہ بہت زیادہ پریشانیاں ہیں، بہت زیادہ میں پریشان ہو جاتا ہوں اور وسوسے بھی بہت زیادہ آتے ہیں، تو ایک بات دیکھیں، ذہن نشین فرما لیجیے، کثرت سے وسوسے آنا، اس سے ایمان پر کوئی فرق نہیں پڑتا، بلکہ کثرت سے وسوسے آنا یہ تو کامل ایمان کی علامت ہے، کامل ایمان کی علامت ہے۔ تو وسوسے سے نجات کا روحانی علاج میں آپ سماعت فرما لیجئے۔ آپ کو چاہیے کہ جب بھی وسوسے آئیں تو آپ سورۃ الناس 1 مرتبہ پڑھ کر، اول و آخر درود شریف پڑھ کر اپنے اوپر دم کرتے رہا کریں، تو انشاءاللہ عز و جل اس کی برکت سے وسوسے آنا
بند ہو جائیں گے. اور اگر نماز میں آپ کو وسوسے آتے ہیں تو سلام پھیرنے کے بعد ایک مرتبہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ کر الٹے کندھے کی طرف 3 بار آپ تھو تھو کر دیجئے. انشاءاللہ عز و جل آپ کے وسوسے آنا یہ بند ہو جائیں گے. اور وسوسوں کا جو سب سے بہترین علاج ہے نا میٹھے میٹھے اسلامی بھائی اور مدنی چینل کے ناظرین، وہ یہ ہے کہ وسوسوں کی طرف توجہ ہی نہ دی جائے. وسوسوں کی طرف توجہ ہی نہ دی جائے، ان کی طرف ذہن لے کر ہی نہ جایا جائے. انشاءاللہ عز و جل وسوسے آنا ہی بند ہو جائیں گے. تو اول تو یہ کوشش کریں کہ وسوسوں کی طرف توجہ نہ دیں، زیادہ آپ سوچیں نہ، زیادہ آپ اپنے ذہن میں خیالات لے کر نہ آئیں، زیادہ فکریں نہ لے کر آئیں. انشاءاللہ عز و جل وسوسے آنا ہی بند ہو جائیں گے. بالفرض اگر آ بھی جاتے ہیں تو یہ جو روحانی علاج آپ کو 2 پڑھنے کے لیے بتائے گئے، ایک سورۃ الناس اور ایک اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ کر الٹے کندھے کی طرف 3 بار تھو تھو کر دیجئے. انشاءاللہ عز و جل ان دونوں روحانی علاج پر آپ عمل فرمائیں گے تو وسوسے آنا ہی بند ہو جائیں گے. اس کے بعد ہمارے ظفر اقبال بھائی نے کال کی، آپ نے فرمایا کہ شوگر کا روحانی علاج بتا دیجئے. تو آپ سماعت فرما لیجئے، تحریر بھی فرما لیجئے. شوگر کا روحانی علاج شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ نے مدنی پنصورہ کے باب فیضان اوراد کے صفحہ نمبر 244 پر تحریر فرمایا ہے. قرآنی دعا ہے، پارہ 15 سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 80. تو آپ سماعت فرما لیجئے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب ادخلنی مدخل صدق واخرجنی مخرج صدق واجعل لی من لدنک سلطانا نصیرا. یہ قرآنی دعا صبح و شام 3 بار پڑھ کر اول و آخر درود شریف کے ساتھ پڑھنا ہے. پانی پر دم کر کے آپ پی لیجئے. انشاءاللہ عز و جل شوگر کے مرض سے حفاظت رہے گی. آپ کے علاوہ اور ہمارے جو مدنی چینل کے ناظرین شوگر کے پیشنٹ ہیں، کسی بھی حوالے سے شوگر بڑھ جاتی ہے تو وہ بھی اس پر عمل کر سکتے ہیں کہ رب ادخلنی مدخل صدق واخرجنی مخرج صدق واجعلنی من لدنک سلطانا نصیرا. یہ شوگر کا روحانی علاج مدنی پنصورہ کے باب فیضان اوراد کے صفحہ نمبر 244 پر یہ شوگر کو روحانی علاج لکھا ہوا ہے. تو آپ بھی عمل فرمائیے. ہمارے جو مدنی چینل کے ناظرین ہمارے ساتھ اس سلسلے میں شامل ہیں، ان کو بھی اگر شوگر کا مرض ہے تو وہ بھی اس روحانی علاج پر عمل کر سکتے ہیں. اس کے علاوہ میٹھے میٹھے اسلامی بھائی اور مدنی چینل کے ناظرین ہمارے تعویذات عطاریہ کے بستوں پر الحمدللہ عز و جل شوگر سے محفوظ رہنے کا تعویذ بھی دیا جاتا ہے، تعویذات عطاریہ بھی دیے جاتے ہیں شوگر سے حفاظت کے. انشاءاللہ عز و جل تعویذات عطاریہ استعمال کرنے کی برکت سے شوگر سے بھی حفاظت رہے گی. اور پڑھنے کے لیے جو روحانی علاج بتایا گیا اس پر بھی عمل فرمائیں. انشاءاللہ عز و جل اس کی برکت سے بھی شوگر کا مرض ختم ہو جائے گا. اس کے بعد ہمارے عارف بھائی آپ نے فرمایا کہ میں 5 سال سے بیمار ہوں اور مجھے کمر کی تکلیف بہت زیادہ ہے. تو اس کا بھی روحانی علاج آپ نے معلوم کیا ہے. تو روحانی علاج آپ سماعت فرما لیجئے. آپ کو چاہیے کہ آپ عارف بھائی تکلیف کی جگہ پر اپنا سیدھا ہاتھ رکھ کر بسم اللہ الرحمن الرحیم 3 مرتبہ اور 7 مرتبہ یہ دعا پڑھ لیجئے. اعوذ باللہ وقدرتہ من شر ما اجد و احاذر. ایک بار پھر سماعت فرما لیجئے. اعوذ باللہ وقدرتہ من شر ما اجد و احاذر. اب چونکہ آپ کی کمر میں تکلیف ہے نا، تو کمر پہ آپ سیدھا ہاتھ رکھ لیں، کمر پہ سیدھا ہاتھ رکھ لیں اور تکلیف کی جگہ سیدھا ہاتھ رکھ کر بسم اللہ الرحمن الرحیم 3 مرتبہ اور 7 مرتبہ یہ دعا جو ابھی بتائی گئی، اعوذ باللہ وقدرتہ من شر ما اجد و احاذر. اعوذ باللہ وقدرتہ من شر ما اجد و احاذر. اعوذ باللہ وقدرتہ من شر ما اجد و احاذر. 7 مرتبہ یہ دعا پڑھ لیجئے. انشاءاللہ عز و جل اس کی برکت سے آپ کی کمر کی تکلیف جاتی رہے گی. ہمارے مدنی چینل کے ناظرین جو ہمارے ساتھ اس سلسلے میں شامل ہیں، آپ بھی مایوس نہ ہو، آپ بھی پڑھ سکتے ہیں. بھائی اگر آپ کی کمر میں تکلیف ہے یا بدن میں درد رہتا ہو یا کسی بھی چیز کی شکایت ہو تو تکلیف کی جگہ پر سیدھا ہاتھ رکھ کر بسم اللہ الرحمن الرحیم 3 مرتبہ آپ پڑھ لیجئے اور پھر 7 مرتبہ یہ دعا پڑھ لیجئے. اعوذ باللہ وقدرتہ من شر ما اجد و احاذر. انشاءاللہ عز و جل کمر کی تکلیف جاتی رہے گی. اس کے بعد ہمارے ایک اسلامی بھائی نے کال کی، انہوں نے بھی فرمایا کہ والدہ کو بھی کمر کا درد رہتا ہے.
تو ان کے لیے بھی یہی روحانی علاج ہے کہ آپ کی والدہ بھی اسی روحانی علاج پر عمل فرمائیں کہ تکلیف کی جگہ سیدھا ہاتھ رکھ کر بسم اللہ الرحمن الرحیم 3 مرتبہ اور 7 مرتبہ یہ دعا پڑھ لیجئے، اعوذ باللہ وقدرتہ من شر ما اجد واحاذر۔ اگر آپ کو یہ روحانی علاج مشکل محسوس ہوتا ہو، طویل محسوس ہوتا ہو، تو آسان روحانی علاج بھی سماعت فرما لیجئے۔ اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے یا غنیو یا غنیو یا غنیو یہ پڑھتے رہا کریں۔ انشاءاللہ عز و جل کمر کا درد ہو، جوڑوں کا درد ہو، بدن میں کسی بھی چیز کا درد ہو، وہ تمام درد انشاءاللہ عز و جل ختم ہو جائیں گے۔ اور 1 مرتبہ یا مغنیو، اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ صفاتی نام ہے، یا مغنیو پڑھ کر درد کے مقام پر آپ ہاتھ پھیر لیں، انشاءاللہ عز و جل اسی وقت آپ کو افاقہ محسوس ہوگا، کمی محسوس ہوگی۔ اس کے بعد ہمارے باسط بھائی، آپ نے راولپنڈی سے کال کی اور آپ نے فرمایا کہ بیرون ملک جانے کی کوشش کر رہا ہوں لیکن رکاوٹیں آ جاتی ہیں، تو اس حوالے سے باسط بھائی آپ کا استخارہ کیا تو استخارے میں فی الوقت آزمائشوں کا اشارہ آ رہا ہے کہ اس وقت آپ آزمائشوں میں ہیں، اسی وجہ سے رکاوٹوں پر رکاوٹیں آ رہی ہیں۔ باقی آپ کے ساتھ نہ تو کوئی بندش وغیرہ کے معاملات ہیں، نہ تو کوئی نظر بد کا اشارہ ہے، صرف آزمائشوں کا اشارہ آ رہا ہے۔ اور یہ بھی اشارہ آیا کہ انشاءاللہ عز و جل آپ کی بہت جلد یہ آزمائشیں بھی دور ہو جائیں گی اور اچھا حلال اور آسان روزگار نصیب ہوگا۔ اور اس کے علاوہ آپ نے یہ بھی فرمایا کہ آپ کے بچوں کی والدہ، آپ کے گھر والے اکثر بیمار رہتے ہیں، تو ان کے لیے بھی آپ روحانی علاج سماعت فرما لیجئے۔ آپ کی زوجہ کو چاہیے کہ وہ کثرت کے ساتھ یا معیدو یا معیدو یا معیدو کثرت کے ساتھ اس تسبیح کا ورد کریں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے صفاتی نام کا ورد کریں، انشاءاللہ عز و جل بیماری دور ہو جائے گی اور شفا نصیب ہوگی۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائی اور مدنی چینل کے ناظرین، ایک بات ذہن نشین فرما لیجئے، جن اسلامی بھائیوں نے استخارے کروائے، جن کے استخارے کیے گئے، کہ حقیقت حال میں اللہ تبارک و تعالی ہی بہتر جانتا ہے۔ اور یہ مسئلہ بھی یاد رکھیے کہ استخارے سے یقینی علم غیب حاصل نہیں ہوتا۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائی اور مدنی چینل کے ناظرین، آئیے آپ کے کالز کی طرف چلتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ ہمارے مدنی چینل کے ناظرین ہم سے کیا معلوم کر رہے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ نام ریحان ہے، والدہ کا نام وحیدہ ہے، اور استخارے کے لیے اپنا کیا نام ہے، میرے کام میں تھوڑی سی پرابلم ہے، مجھے پریشانیاں ہوتی ہیں، کام سیٹ نہیں ہے میرا۔ کام میں آپ کو پرابلمز آ رہی ہیں، کام سیٹ نہیں ہو رہا، پریشانی بھی، اللہ تعالیٰ آسانی فرمائیں، اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی پریشانی دور فرمائیں اور آپ کے جائز کاروبار میں برکتیں عطا فرمائیں انشاءاللہ عز و جل۔ ریحان بھائی، آپ کا ہم استخارہ کر کے ہم آپ کو بتاتے ہیں، آپ درود پاک پڑھیے، ہمارے مدنی چینل کے ناظرین بھی درود پاک پڑھیے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ من تذاكر جيران بذي سلام، من تذاكر جيران بذي سلام، ما زدت دمعا صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ ریحان بھائی، آپ کا بھی استخارہ کر دیا گیا، تو استخارے میں آپ پر نظر بد کا اشارہ آ رہا ہے، آپ کے کام پر نظر بد ہے، لوگوں کی نظریں لگی ہوئی ہیں، جس کی وجہ سے آپ کے کام میں رکاوٹیں آ رہی ہیں، پرابلمز آ رہی ہیں، اس وجہ سے آپ کا کام سیٹ نہیں ہو پا رہا اور یہی وجہ ہے آپ کی پریشانیوں کی۔ باقی ساتھ ساتھ روحانی علاج بھی آپ سماعت فرما لیجئے۔ آپ کو چاہیے کہ آپ ریحان بھائی بسم اللہ الرحمن الرحیم ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم، کثرت کے ساتھ اس وظیفے کو آپ پڑھا کریں،
اللہ تبارک و تعالی اس کی برکت سے جن بلاؤں کو چاہے گا دور فرما دے گا، اور آپ کی پریشانیاں بھی دور ہو جائیں گی، اور آپ کے کام میں آنے والی رکاوٹیں بھی دور ہو جائیں گی۔ تو کثرت کے ساتھ آپ یہ وظیفہ پڑھا کریں، بسم اللہ الرحمن الرحیم ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ انشاءاللہ عز و جل اس کی برکت سے آپ کی پریشانیاں بھی دور ہوں گی۔ اور اگر آپ کے علاقے میں تعویذات اطاریہ کے بستے موجود ہوں، یا آپ ہمارے دعوت اسلامی کے عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ تشریف لے آئیے، یہاں تعویذات اطاریہ کے بستے سے رابطہ فرمائیے، اور اپنی اور کام کی کاروبار کے کارڈ بھی کروا لیجئے کہ اس میں جو آزمائشیں آ رہی ہیں، جو رکاوٹیں آ رہی ہیں، جو پریشانیاں آ رہی ہیں، آپ اس کے کارڈ کروا لیجئے۔ انشاءاللہ عز و جل کارڈ کا عمل کرنے کے بعد آپ کی یہ تمام پریشانیاں دور ہو جائیں گی۔ اور استخارے میں جو آپ پر نظر بد کا اشارہ آیا تو اس کی بھی کارڈ کروا لیجئے۔ تعویذات اطاریہ بھی آپ ہمارے تعویذات اطاریہ کے بستے سے حاصل فرما لیجئے۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، جن اسلامی بھائیوں کے استخارے کیے گئے، ایک بات ذہن نشین فرما لیجئے کہ حقیقت حال اللہ تبارک و تعالی ہی بہتر جانتا ہے، اور یہ مسئلہ بھی یاد رکھیے کہ استخارے سے یقینی علم غیب حاصل نہیں ہوتا۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، چونکہ وقت یہ بہت مختصر ہوتا ہے، اور اس مختصر سے وقت میں آپ سب کی کالز کو سلسلے میں شامل کرنا یقیناً بہت مشکل ہے، تو جن اسلامی بھائیوں کی ہمارے مدنی چینل کے ناظرین کی اس سلسلے میں کالز شامل نہیں کی گئیں، مایوس نہ ہوں، دل برداشتہ نہ ہوں، اچھی نیت کے ساتھ آپ نے کال کی ہوگی، اپنا مسئلہ ریکارڈ کروایا ہوگا، تو انشاءاللہ عز و جل آپ کو ثواب ضرور ملے گا۔ اور جن اسلامی بھائیوں کی اس سلسلے میں کال شامل نہیں کی گئی، ہماری کوشش ہوگی کہ اگلے سلسلے میں انشاءاللہ عز و جل آپ کی کالز کو ہم شامل کر سکیں، اور آپ کی کالز کو بھی اس سلسلے میں ہم چلا سکیں۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائی اور مدنی چینل کے ناظرین، ایک نمبر آپ سماعت فرما لیجیے ہاتھوں ہاتھ استخارہ کروانے کے لیے۔ دعوت اسلامی کے تحت صرف ایک ہی نمبر پر استخارہ کیا جاتا ہے۔ یہ نمبر آپ مدنی چینل کی اسکرین پر بھی ملاحظہ کر رہے ہیں، اپنے پاس تحریر بھی فرما لیجیے۔ ہاتھوں ہاتھ استخارہ کروانے کے لیے اس نمبر پر آپ بالکل رابطہ کر سکتے ہیں، 0213485871 0213485871۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائی اور مدنی چینل کے ناظرین، ہمارے شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکات العالیہ نے ہمیں ایک مدنی مقصد عطا فرمایا ہے۔ آپ بھی میرے ساتھ بآواز بلند دہرا لیجئے، مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے انشاءاللہ عز و جل۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، ہمارے اس سلسلے روحانی علاج اور استخارہ کا وقت اب ختم ہوا چاہتا ہے۔ اپنے وسائل بھیجنے کے لیے ہمارا پتہ بھی نوٹ فرما لیجئے۔ سلسلہ روحانی علاج اور استخارہ، عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ، پرانی سبزی منڈی، باب المدینہ، کراچی۔ ایک بار پھر سماعت فرما لیجئے، سلسلہ روحانی علاج اور استخارہ، عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ، پرانی سبزی منڈی، باب المدینہ، کراچی۔ اللہ تبارک و تعالی پیارے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی دکھیاری امت کے تمام دکھ در دور کرے، بیماریوں، تنگ دستیوں، گھریلو ناچاکیوں، قرضداریوں سے نجات بخشے۔ یا ارحم الراحمین، پریشان حالوں کی پریشانیاں دور فرما، قرضداروں کو بارے قرض سے خلاصی عطا فرما، تنگ دستوں کو فراخ دستی عطا فرما۔ یا ارحم الراحمین، پریشان حالوں کی پریشانیاں دور فرما۔ یا ارحم الراحمین، بیماروں کو شفا عطا فرما۔ گھروں میں، اسپتالوں میں جتنے مسلمان بیمار ہیں، جہاں جہاں بیمار ہیں، مولا کریم سب کو اپنے کرم سے شفا عطا فرما، صحت تندرستی عافیت کے ساتھ عطا فرما۔ یا ارحم الراحمین، جو مسلمان جہاں جہاں پریشان ہیں، یا ارحم الراحمین، جن اسلامی بھائیوں نے اس سلسلے میں کالز کی، اپنی پریشانیوں کا اظہار کیا، اپنے مسائل بیان کیے، یا ارحم الراحمین تمام مسلمانوں کی مصیبتیں دور فرما۔ یا ارحم الراحمین، ہم سب کی بے حساب بخشش و مغفرت فرما۔ آمین آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ کہتے رہتے ہیں دعا کے واسطے بندے تیرے، کر دے پوری آرزو ہر بے کسو مجبور کی۔